ان بے ایمانوں کی سزا یہ آگ میں جلانا. اور تھا اتنا بے ایمان، جب آگ میں جانے لگا تو کہتے اب مجھے یقین ہو گیا، پہلے تو تھوڑا شک مک تھا، اب پتہ چل گیا کہ علی مشکل کشا، علی اللہ، علی الہ، کیونکہ آگ کا عذاب دینا یہ الہ کا کام نہیں. تو اب تو حق الیقین ہو گیا، میں آگ میں جا رہا ہوں. ایسا بے ایمان تھا. تو یہ وہ عبداللہ ابن سبا ہے جو شیعہ مذہب کا بانی ہے. یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اس کا ٹارگٹ صحابہ، توحید، اور پھر خود رسالت، اور اسی سے یہ مذہب چلا. یہ اس لیے میں نے بتایا تاکہ آپ کو پتا ہو. آج کل شیعہ ذاکرین، مجتہدین کتابوں میں، میڈیا پر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھو ہمارا نام قرآن میں آیا ہے، اور اہل سنت کا نام قرآن میں نہیں. اب جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں، واقعی جی ان کا نام قرآن میں آیا ہے، اہل سنت کا نام نہیں. اور پھر دھوکہ دینے کے لیے یہی آیت پڑھتے ہیں ان من شیعتہ لابراہیم، اور مانا نہیں کریں گے، کہیں گے بے شک حضرت ابراہیم شیعہ تھا. دیکھو پھر دو ان کے ایک چہاردہ معصومین کتاب، اس کے شروع میں مقدمہ میں بڑا عالم ہے ان کا، اس نے یہی تمہید باندھی کہ شروع سے دو مذہب آ رہے ہیں، ایک شیعہ کا اور ایک شیطان کا. آدم شیعہ تھے اور ابلیس وہ شیطان بن گیا. موسیٰ علیہ السلام شیعہ تھے، حضرت ابراہیم شیعہ تھے. اور آیت یہ پڑھیں گے ان من شیعتہ لابراہیم. تو اس لیے بات ذہن میں رکھ لو کہ شیعہ کا معنی کیا ہے. شیعہ کا معنی گروہ، جماعت. اب ایک ہے مذہب شیعہ، یہ جو کفریہ مذہب ہے، تو انہوں نے نام اپنا شیعہ اسی غرض سے رکھا، اور قرآن سے لفظ دے کر کہا دیکھو جی ہمارا ذکر آ گیا. تو اس پہ ہمارا ایک مناظرہ ہونا تھا، لیکن وہ شیعہ بھاگ گیا. تو وہاں پر تقریباً تقریر ہے میری 2.5 گھنٹے کی، وہ سن لو، وہ نیٹ پہ موجود ہے. لفظ شیعہ پر، جہاں چونکہ وقت کم ہے اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ اہل تشیع سے پوچھ لو کہ قرآن پاک میں جہاں شیعہ کا لفظ آ گیا تم مراد ہو، یہ فیصلہ کر لو. اگر تم ہی مراد ہو تو پھر تو ماشاءاللہ، پھر تو تمہارا بانی قرآن میں فرعون کو بتایا گیا کہ فرعون ان فرعون علا فی الارض جعل اہلہا شیعا. فرعون بڑا بدماش تھا، چڑھا زمین میں بدماشی کی. وہ کیا بدماشی تھی؟ جعل اہلہا شیعا، سب کو شیعہ بنا دیا. یہ آج بھی قرآن میں کہ فرعون کی سب سے بڑی بدماشی تھی، سب کو کیا بنا دیا؟ شیعہ. تو اب شیعہ کا کیا معنی ہے؟ یہی شیعہ جماعت، ٹولے ٹولے بنا دیا، جماعتیں جماعتیں بنا دیا، فرقہ فرقہ بنا دیا. اسی طرح سورہ انعام میں آیت کھڑی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جو لوگ دین توحید سے ہٹ گئے، فرقے فرقے ہو گئے، کانوا شیعا، ہو گئے سارے شیعہ. دین سے ہٹنے والے سارے شیعہ بن گئے. لست منہم فی شیء، میرا پیغمبر آپ کا ان شیعوں سے کوئی تعلق نہیں. آؤ ذرا، شیعہ کا لفظ آیا ہے، تم کہتے ہو ہمارا نام قرآن میں ہے، تو یہ بھی ذرا قبول کر لو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم. فرمایا میرے پیغمبر جتنے لوگ دین سے ہٹ گئے اور دین کو ٹکڑے کیا، خود فرقوں میں بٹ گئے، وہ سارے کے سارے شیعہ ہو گئے، اور آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں. سورہ مریم میں بھی آیت کھڑی ہے
فرمایا قیامت کے دن سارے جہنمیوں کو جمع کروں گا اور جہنم کے اردا گرد سب جہنمی اکٹھے ہوں گے اور ان کو اکٹھا کر کے پھر ان میں انتخاب ہوگا کہ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ مِن كُلِّ شِيَّةٍ تو پھر ہر شیعہ کو پکڑوں گا، اور وہ شیعہ جو سب سے زیادہ اشد علی الرحمن اللہ کی توحید کا بڑا باغی ہوگا اس کو پہلے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو ان کو کہو یہ بھی لے لو، یہ سورہ مریم ہے، یہاں پر اگر شیعہ سے مراد تم ہو تو پھر تو یہ آج بتا رہی ہے سارے شیعہ جہنمی ہیں، پھر ہمارے والا معنی کر لو۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروہ، جماعت۔ آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، بڑا شور ڈالا ہے۔ ہمارا نام قرآن میں ہے اور ان کا نام قرآن میں نہیں۔ دھوکے بازی بھی دیکھے، یہی وہ نام قرآن میں اسی پہ، لیکن یہ نہیں بتائیں گے ایک آیت پڑھیں گے اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ، آگے نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، شیعہ کا معنی میں نے کیا، یہاں صرف شیعہ کا لفظ نہیں، شیعت ہی ہے، ہی ضمیر بھی ہے، اور یہ حضرت نوح کی طرف جا رہی ہے۔ اور مطلب کیا ہے یہاں شیعہ کا؟ کہ وہ گروہ مسئلہ توحید کو جرت سے بیان کرنے والی پارٹی، مسئلہ توحید پر مصیبتوں کو برداشت کرنے والوں میں سے، مسئلہ توحید کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے والوں میں سے ایک حضرت ابراہیم بھی تھے۔ یہ معنی ہے شیعت ہی۔ ایک شیعہ نے مجھے کہا، وہ ان کا وکیل تھا، اس نے بھی یہی بات کی کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے۔ میں کہا اچھا، میں نے کہا دیکھ لیتی، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا عقیدہ موجود ہے، اگر تمہارا وہی عقیدہ ہے تو تیری بات سچی، اور اگر تمہارا وہ عقیدہ نہیں تو پھر یوں کہے کہ حضرت ابراہیم کا ابو شیعہ تھا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے؟ پھر یوں کہو کہ حضرت ابراہیم شیعوں کے گھر پیدا ہوا، شیعہ نہیں تھا۔ تو ایک ہی آیت پڑھی، تم بھی وہ یاد کر لو، اور یہ صحیح ٹیکہ ہے، یہ ٹیکہ لگا لو۔ اور وہ آیت تو آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ جو عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، شیعہ تو ویسے یہودی ٹبر ہے، وہ آئی یہودیوں سے ہیں اور آئی اسی اسلام میں تخریب کاری کے لیے ہیں۔ ان کا جو اگلا ایڈیشن ہے شیعہ کا، ماڈرن ایڈیشن، وہ بریلوی ہے، رضا خانی۔ رضا خانی کا اگلا جدید ماڈل اور ماڈرن ایڈیشن للڑیں، یہ واہیاتی ہیں، یہ بریلی کا نیا ایڈیشن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا معیار بیان کیا نا صراط مستقیم کا، اگر جو عید میں آئے تھے ان کو یاد ہوگا، وہاں پر اننی ہدانی پہ میں نے گفتگو کی تھی۔ تو بہرحال ایسا ٹیکہ لگایا ہر طرف سے کہ جس میں سب سے پہلے بنیاد یہ ہے کہ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب سما کی نفی کرنی ہوگی۔ اور یہ وہ ٹیکہ ہے جس کو کوئی برداشت کر سکتا، چاہے وہ شیعہ ہو یا بریلر ہو یا للڑ ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ بنیاد یہ بنتی ہے لیما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، رب کے سوا کوئی پکارے سننے والا بھی نہیں، حالات کو جاننے والا بھی نہیں، بگڑی بنانے والا بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ ہے۔ اب تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر امام سنتا ہے، ہر پیر سنتا ہے، اور مولانا سرفراز تو آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہر کافر بھی سنتا ہے، ہر مشرک بھی سنتا ہے۔ تو تم ابراہیمی نہیں، تم ہو ابراہیم کے باپ کی طرف منسوب۔ یہ سب آذری فرقے ہیں
اور ابراہیمی وہ ہے جس کا عقیدہ یہی ہو کہ بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ ابراہیمی ہے، اور جو اس بنیاد کو نہ مانے تو وہ ہے آذری۔ کیا ہے؟ کون سا فرقہ ہے؟ یہ سب فرقے آذری فرقے ہیں۔ اور آپ کے اندر بھی جو کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے کہ فتویٰ نہیں لگتا، وہ بھی ہیں انہی وکیل المشرکین، وکلاء المشرکین، وکلاء المبتدئین۔ ان بے ایمانوں کو بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ وکیل الشرک والبدعہ، وکیل الروافض بنے ہوئے جو اس مسئلے کو فروعی سمجھتے ہیں، انہی کے وہ وکیل ہیں۔ تو خیر، یہ پہلا بات تھی، ان من شیعتہ لابراہیم۔ فرمایا اسی پاک گروہ سے، توحید بیان کرنے والے گروہ سے۔ حضرت مجاہد نے بڑا عجیب معنی کیا، یہ حضرت مجاہد تابعی ہے، فرماتے ہیں علی منہاجہ بسنتہ۔ اور اسی طرح علامہ نصفی نے اور ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں التسلب فی دین اللہ۔ یہاں کیا مراد ہے؟ جو توحید کے پکے تھے، متسلب فی التوحید تھے، اور توحید کو ڈنکے کی چوٹ میں بیان کرنے والے حضرت نوح کی طرح وہ حضرت ابراہیم بھی تھے۔ آگے، اذ جاء ربہ، جب آئے اپنے رب کے پاس، جاء ربہ، اپنے رب کے پاس آئے، کیا لے کر؟ اس جملے پہ غور کرنا، اذ جاء ربہ، جب آئے اپنے رب کے پاس، کیا لے کر آئے؟ فرمایا بقلب سلیم، سالم دل لے کر آئے، بقلب سلیم، سالم دل، محفوظ دل، یہ ہے مقصود، اور یہ ہے ہر مومن کا مقصود کہ اپنے دل کو سالم بنا لے۔ حضرت ابراہیم آئے رب کے دربار میں، اور کیسے آئے؟ بقلب سلیم، سالم دل لے کر۔ اس کے دو معنی ہیں۔ سالم دل کیسے ہوتا ہے؟ جو ایمان سے لبریز ہو، ایمان سے بھرا ہوا دل، ناقص ایمان نہیں، دل ایمان سے اس طرح بھر جائے کہ شک کی گنجائش نہ رہے، تردد کی گنجائش نہ رہے، اور دل کھلا ہو جائے ایمان کے ساتھ۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا، امتحن اللہ قلوب